سورہ نحل، جیسا کہ ہم نے اس کے بارے میں پہلے بھی سنا ہے کہ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور کیونکہ اس سورت کے اندر صرف اسی سورت میں پورے قرآن میں شہد کی مکھی کا تذکرہ آیا ہے، تو اس مخلوق شہد کی مکھی نحل کے نام پر اس سورت کا نام نحل رکھا گیا۔ یہ نام رکھنا ہماری طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ہی مقرر ہے۔ تو کوئی یہ سوال کرے کہ آپ نے شہد کی مکھی سورت کا نام رکھ دیا، تو یہ ہماری طرف سے نہیں ہے۔ ہم تو پابند ہیں جیسا آیا اسی کو آگے پیش کرنے کے، اور اس مخلوق کو بطور دلیل اللہ کی توحید کے پیش کیا گیا ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کو خالق نہیں مانتے بلکہ بتوں کو اور دیگر چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بطور ریفرنس پیش فرمایا کہ یہ ہماری مخلوق ہے چھوٹی سی، جس کو تم عبادت کرتے ہو اس کی کوئی بناوٹ اس مکھی جیسی بھی ہے تو لا کے دکھا دو، اس چھوٹی سی مخلوق کا مقابلہ کر لو، باقی بڑی مخلوقات کا تو معاملہ الگ، آسمان و زمین کی تخلیق تو الگ ہے، انسان کی تخلیق، اس کی عقل، اس کے فہم و فراست کے معاملات تو الگ ہے، اس تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک شہد کی مکھی جیسی کوئی مخلوق بنا کے دکھاؤ، تو یقیناً قرآن پاک میں مچھر، مکھی، شہد کی مکھی، ان کا تذکرہ فرما کر یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو چھوٹی سی مخلوق ہے اس کے اندر بھی اللہ کی تخلیق کا شاہکار موجود ہے، اور اس کے علم اور قدرت کا اظہار موجود ہے۔ تو تم اس رب کی عبادت کرو کہ جو اتنا بڑا شاہکار ہے، اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے، اور اس طرح مخلوقات کو بنانے والا ہے۔ تو یوں ہی اس نے تمہیں بھی بنایا، تمہارے افعال کو بھی بنایا، زمین و آسمان کو اسی نے بنایا، اور اس پوری کائنات میں جو کچھ ہے اس رب اللہ عز و جل کی مخلوق ہی ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو اور سارے بتوں کو، غیر اللہ کو چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو آیت نمبر 26 ہے ارشاد فرمایا کہ تحقیق بے شک ان لوگوں سے پہلے لوگوں نے بھی سازشیں کی تھیں، تو اللہ نے ان کی عمارتوں کو بنیادوں سمیت اکھاڑ دیا اور انہی پر ان کی چھتوں کو الٹ دیا۔ مکہ مکرمہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، تو مکے کے لوگ راستوں میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ باہر کا کوئی شخص آئے اور ان سے مل لے، تو اس کو راستے میں روک کر اس کے کان بھرتے تھے، دیکھو وہ ایسے ہیں، ان سے نہ ملنا۔ یعنی انہوں نے سازشیں شروع کر دی دور ہی دور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ لیکن جس کو بلند کرنا اللہ کو مقصود ہو، جسے عزت دینا اللہ کو مقصود ہو، جس مذہب اور دین اسلام کا پرچار اللہ کو مقصود ہو، اسے کوئی کم نہیں کر سکتا۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جسے چاہے بادشاہت دے دے، جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت اور خواری کے دلدل میں پھنسا دے۔ تو اللہ اپنے حبیب کو بلندی اور رفعت دے رہا، یہ سازشیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پہلے لوگوں نے بھی سازشیں کی تھیں،
تو اللہ نے ان کی در و دیوار کو اکھیڑ کر اس کی چھتوں کو انہی پر پلٹ دیا. مراد ان کی سازشیں انہی پر پلٹی گئیں اور وہ سارے ناکام اور خائب اور خاسر رہے. تو ہمارے نبی کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں وہ بھی سارے ناکام، خائب اور خاسر ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. وہ جو پہلے تھے نا، جو نبیوں کے خلاف سازش کر رہے تھے، انہیں وہاں سے عذاب آیا تھا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں رکھتے تھے. ان کے اپنے مکانات جو پہاڑوں میں بنے ہوئے تھے، اللہ نے انہی پہاڑوں میں انہیں موت کے نیند سلا دیا اور اپنے نبیوں کو عزت و شان سے نواز دیا. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے جو اسلام اور بانی اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، کفر میں، اس کے اندھیرے میں پڑے رہتے ہیں. کل قیامت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ثم یوم القیامت یخزیہم. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قیامت کے روز رسوا کر دے گا. رسوا، بے عزت کر دے گا. وَيَقُولُ، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ. جنہیں تم میرا شریک بناتے تھے، دنیا میں جھگڑتے تھے، یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی معبود ہے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ وہ کہاں ہیں، آج کہاں ہیں؟ آج بلاؤ، کوئی بت نہیں آئے گا، کوئی معبود باطل نہیں آئے گا. حتیٰ کہ قیامت کے روز کے بارے میں 2 آیتیں، ایک سورہ رحمان کی اور ایک سورہ مؤمن 24ویں پارے کی، اگر مضمون سے جوڑوں تو بالکل بات واضح آ جائے گی. اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان. قیامت کے روز جو کچھ ہوگا سب فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور عزت و شان اور جلال والا رب ہی باقی رہے گا. جب سب کچھ فنا ہو جائے گا، اللہ کی شان، اللہ کی ذات ہی باقی ہے، باقی رہے گی. تو سورہ مومن میں ارشاد فرمایا لمن الملک اليوم. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، آج بتاؤ کون ہے تمہارا بادشاہ، کون ہے سربراہ. کوئی صدا نہیں آئے گی کیونکہ سبھی فنا ہو چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار. ایک واحد اللہ، غالب اللہ کی ہی بادشاہت ہے. تو ان دونوں آیتوں سے مضمون بالکل واضح ہے. تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا بتاؤ کہ جنہیں تم میرا شریک دنیا میں ٹھہراتے تھے، جھگڑتے تھے، دلیلیں دیتے تھے، مناظرے مجادلے کرتے تھے، قتل و غارت گری کرتے تھے، بتاؤ آج وہ کہاں ہیں. سرے دست انہی 1-2 ہفتوں کی خبریں اگر آپ نے اخبار میں پڑھی ہوں تو ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں کئی ایک ہندوؤں نے مسجدوں میں زبردستی گھس کر اپنے بتوں کو مسجد میں رکھ کر عبادتیں کی ہیں. کئی ایک مسجدوں کے اندر داخل ہو گئے اور کہا یہ ہمارا مندر تھا، تم نے مسجد بنا لی، اور اس میں بت رکھ کے باقاعدہ انہوں نے عبادتیں کی ہیں. ابھی اخبار میں آیا ہے یہ انہی 1-2 ہفتوں کے دوران، اسی 12 ربیع الاول کے مہینے میں. آپ اندازہ کریں کہ آج جس کے لیے یہ جھگڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ہیں، مسجدوں کو پامال کر رہے ہیں،
ان میں بت رکھ کر ان کی عبادتیں کر رہے ہیں، اور اس دوران کئی مسلمانوں کو زد و کوب حتیٰ کہ شہید بھی کر دیتے ہیں۔ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سب سے پوچھے گا جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ بلاؤ۔ یقیناً یہ پتھر، یہ بت، یہ گائے بھینس، ان کا گوبر، جن کی یہ کھانا پینے میں شامل کرتے ہیں، پیشاب پیتے ہیں، اس سے بڑی اور رسوائی کیا ہوگی کہ دنیا کے سمجھدار لوگ، اچھی یوں سمجھ جائیے کہ ملکیت میں آنے والے لوگ، معیشت مضبوط، ہر چیز، لیکن اس کے باوجود مذہبی اعتبار سے اتنی گراوٹ ہے کہ اس پیشاب کو ہی، اس گوبر کو ہی اپنے لیے شفا سمجھتے، ان بتوں کے سامنے پوجا پاٹ کرنے کو ہی اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ انہیں رسوا کر دے گا، فرمائے گا بتاؤ کہاں ہیں؟ یہ تو ہم پڑوس میں ہیں تو دیکھتے ہیں، اس سے قبل بھی بڑی بڑی قومیں آج بھی ان کے نام موجود ہیں۔ بدھ مت پورا ایک مذہب گزرا، اور بڑے بڑے بت ہمارے ملک پاکستان میں، جبکہ یہ سب ایک ہی تھا، ہمارے سندھ میں جبکہ ادھر اسلام نہیں آیا تھا، اکثر لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور یہ تو قریب کا ہے۔ پیچھے چلے جائیے تو حضرت نوح کا تذکرہ ملتا ہے، وہاں بھی بتوں کا تذکرہ ملتا ہے، سورہ نوح پڑھ لیجئے۔ حضرت نوح کس کے خلاف تبلیغ فرما رہے تھے؟ 250 سال انہی لوگوں کے خلاف جو کہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں گئے ہیں تورات لینے کے لیے، تو وہاں پہ آپ 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ پڑھیے تو ایک آدمی سامری کا تذکرہ آتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم کا تھا۔ سامری نے جب فرعون کی قوم کو غرق کیا گیا اور اللہ کی طرف سے ایک اونٹنی آئی ہے، اور جہاں وہ قدم رکھتی تھی وہ جگہ ہری بھری ہو جاتی تھی، اس کے وہاں سے اس نے مٹی اٹھا لی، اور فرعون جس پر سوار تھا اونٹ، وہ اس اونٹنی کے طرف مائل ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ فرعون گیا تو پیچھے پوری قوم گئی، اور سارے دریائے نیل میں غرق ہو گئے، اور وہ جو حضرت جبرائیل والی اونٹنی تھی وہ تو اوپر اڑ گئی، باقی سب ڈوب گئے۔ لیکن اس سامری نے، بڑا تیز آدمی تھا، وہ مٹی اٹھا لی اور کہا اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ جہاں قدم رکھا ہے وہ سبزہ زار ہو گئی جگہ، تو یقیناً اس کے پاؤں کے نیچے آنے والی چیز میں حیات پیدا ہو جاتی۔ اس نے ساری قوم جب پار لگ گئی اور حضرت موسیٰ تورات لینے گئے، تو سامری نے سب سے زیور وغیرہ جو فرعون کی قوم کا تھا اور بنی اسرائیل کو ملا تھا، سب سے جمع کیا، اور اس کو ایک شکل بچھڑے کی بنائی، اور وہ جو مٹی اس کے پاس تھی وہ اس نے اس کے منہ میں ڈال دی۔ اب وہ جو زیور تھا وہ ایک شکل بچھڑے کی اختیار کر کے بولنا شروع کر دیتا، اور سامری نے سب کو گمراہ کیا۔ دیکھو تمہارے جو نبی ہیں موسیٰ، وہ تو تورات لینے گئے ہیں، لیکن یہ پیچھے تمہارے لیے چھوڑ گئے، تم اس کی عبادت شروع کر دو۔ لوگوں نے اس کی عبادت شروع کر دی، بنی اسرائیل نے۔ حضرت ہارون منع کرتے رہے کہ یہ غلط ہے۔ جب حضرت موسیٰ تشریف لا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، موسیٰ تمہیں پتہ ہے تمہاری قوم پیچھے کیا کر رہی ہے؟ عرض کی مولا میں تو ان کے لیے ہارون کو چھوڑ آیا ہوں۔ جب وہاں پہنچے تو وہ تو سارے بچھڑے کی پوجا کر رہے تھے۔ آپ نے سامری کو بھی سزا دی، اس بچھڑے کو بھی ختم کیا، اور حضرت ہارون کو غصے میں پکڑ لیا، ان کی داڑھی شریف پکڑ لی کہ تم نے میرے پیچھے قوم کی صحیح نگرانی نہیں کی۔ وہ کہنے لگے کہ مجھ پہ غصہ نہ ہو، میں نے تو بھرپور کوشش کی انہیں سمجھانے کی، یہ سمجھنے کو تیار نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم پھر میرے پاس کیوں نہیں آ گئے؟
حضرت ہارون نے کہا کہ مجھے تو آپ یہاں نگراں بنا کے چلے گئے تھے، میں کیسے وہاں آ جاتا؟ اگر وہاں آتا تو پھر آپ یہ کہتے کہ تم قوم کو چھوڑ کے آ گئے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے، یہ جو شیطانی سلسلہ ہے یہ عرصے سے چل رہا ہے۔ حضرت نوح کے زمانے میں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں، اور آج تک یہ چل رہا ہے۔ شیطان بڑا تیز ہے، اس نے ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے ملمہ سازی کر کے تانبے پہ سونے کا پانی چڑھا کر سونے جیسا ظاہر کر دیا ہے، باطل کو حقیقت کا لبادہ پہنا کر حقیقت ظاہر کر دیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آنکھیں بند ہوں گی تو آنکھ کھلے گی کہ حقیقت کیا ہے، اور یہ قرآن پاک اس وقت کھلنے سے پہلے آج آنکھوں کو کھول رہا ہے۔ کل قیامت میں اللہ انہیں رسوا کر دے گا اور فرمائے گا بتاؤ تو صحیح، وہ جو میرے شریک تم ٹھہراتے تھے، جس کے بارے میں جھگڑتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ قال الذین اوتوا العلم، اہل علم نے کہا ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، آج ساری رسوائی اور سزا کافروں کو ہی ملے گی۔ اہل علم کون ہے؟ اہل ایمان۔ علم اور علم کے مطابق عمل، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ علم بذات خود ایک نور ہے۔ علم اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرتا ہے۔ علم وہ چیزیں جو ظاہری آنکھیں نہیں دیکھتی، علم وہ دیکھ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں، خصوصاً دین متین کا علم۔ فرمایا جب ان کو اللہ کی طرف سے موت آتی ہے کافروں کو تو کیا صورت ہوتی ہے؟ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ کہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب انہیں موت دیتے ہیں، فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، تو اب وہ صلح کرنے کو آتے ہیں۔ صلح کرتے ہیں، بھائی ہمیں چھوڑ دو، بخش دو، ہم آئندہ صحیح رہیں گے، بس ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دو، ہم توبہ کر لیتے ہیں، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، آئندہ ہم کوئی برائی نہیں کریں گے، آئندہ ہم کفر نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، صلح ڈالتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بلا، بے شک، ہاں ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تو خوب جانتا ہے جو تم کرتے تھے۔ آج تم صلح مندی نہ کرو، آج تم یہ نہ کہو آئندہ نہیں کریں گے، سمجھانے کا وقت گزر گیا۔ فادخلوا ابواب جہنم، اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ اسی میں رہنا، فلبئس مثوى المتکبرین، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ کس چیز کا تکبر؟ اللہ کے دین کو قبول نہ کرنے کا تکبر ان میں ہے، تکبرانہ انداز ہے۔ آپ کو پتہ ہے غیر مسلم، خصوصاً یہ ہندو مذہب کے لوگ، مسلمانوں کو کمتر سمجھتے ہیں، اچھوت سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ان کے برتنوں کو ہاتھ لگا دے تو یہ برتن دھو کر استعمال تو دور کی بات ہے، استعمال کرنا ہی نہیں، اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں۔ اتنا تکبر ہے ان کے اندر، اور کل ان متکبرین کو اللہ جہنم کے دروازوں میں داخل فرما دے گا۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب اہل ایمان سے کہا جاتا ہے بتاؤ تو صحیح تمہارے رب نے کیا اتارا قرآن پاک کے حوالے سے، قالوا خیرا، تو اہل ایمان کہتے ہیں کہ یہ تو خیر ہی خیر ہے، قرآن خیر ہی خیر ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ جو دنیا میں اچھائیاں کرتے ہیں کل ان کا انجام بھی بڑا خوبصورت ہوگا۔ تو اپنے آپ کو ہمیں اچھائیوں میں ہی مصروف رکھنا چاہیے، ایمان پر ہی کاربند رکھنا چاہیے، اعمال خیر میں ہی لگے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے،
اور یہ بات یاد رکھیے کہ انسان از خود جبرن بہت سارے کام کرتا ہے تو نیکی بھی جبرن کرے. صبح کام پہ جانا ہے نا تو اپنی میٹھی نیند تو چھوڑ کر 7 بجے اٹھ جاتے ہیں, وقت پر ناشتہ کرتے ہیں, نہیں بھائی کام پہ جانا ہے ورنہ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے. بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, اٹھتے نہیں ہیں لیکن زبردستی گودوں میں اٹھا کر منہ دھلاتے ہیں, تیار کرتے ہیں, بھیجتے ہیں. نہیں جائیں گے تو بچے کل کو ان کا مستقبل تاریک ہو جائے گا. تو یہ جو نیکیوں کا جو سلسلہ ہے یہ بھی جبرن ہونا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو کل قیامت میں پکڑ ہوگی. لہٰذا صبح فجر میں اٹھنا ہی اٹھنا ہے, 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرنی ہے, فرائض کی واجبات کی ادائیگی کرنی ہے, حلال کو اختیار کرنا ہی کرنا ہے, جبرن حرام سے دور رہنا ہی رہنا ہے, کیونکہ نہیں ہوئے تو کل قیامت میں پکڑ ہوگی. اور فرمایا کہ جو لوگ نیکیاں کرتے رہتے ہیں ان کے لیے اچھا انجام ہوگا. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر, اور آخرت کا جو گھر ہوگا وہ بھی بہترین انہیں دیا جائے گا. سبحان اللہ. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ, اور جو متقی پرہیزگار ہیں, صرف فرائض نہیں بلکہ اس سے آگے کی بھی بات کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ, جو متقی ہوں گے ان کا ٹھکانہ تو بہت ہی شاندار ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں فرما دے, اللہ ہمیں ان کے تابعدار بنا دے. جو متقی ہوں گے ان کو کیسا ٹھکانہ ہوگا؟ فرمایا جنات و عدن. اللہ اکبر. جنات و عدن یعنی عدن کے باغات ہوں گے, دائمی باغات ہوں گے. یدخلونہا, جس میں وہ داخل ہو جائیں گے, تجری من تحتہا الانہار, اس کے ان کے پاؤں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. لہم ما یشاؤون, لہم فیہا ما یشاؤون, اور جو وہ چاہیں گے اللہ انہیں وہاں عطا فرما دے گا. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا جو دنیا میں متقی پرہیزگار رہا لیکن کسی اور آزمائش میں بھی رہا, اولاد نہیں ہے اور مر گیا, کل قیامت میں جب اللہ سے چاہے گا تو اللہ جنت میں اسے اولاد بھی عطا فرما دے گا. لیکن دنیاوی معاملات سے ہٹ کر ہے وہاں کے معاملات, وہاں ناپاکی نہیں ہے, وہاں اس طرح کے معاملات نہیں ہیں جو دنیا کے, لیکن جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے. جنت میں سورج نہیں ہوگا, روشنی ہوگی, تپش نہیں ہوگی, روشنی ہوگی. جب چاہیں گے رات ہو جائے تو بڑے بڑے پردے ہوں گے, انہیں جب سرکائیں گے تو اندھیرا ہو جائے گا, جب کھول دیں گے تو اجالا ہو جائے گا. نہ اس کے اندر تپش ہے نہ پیاس کی شدت ہے. اللہ اکبر. وہ نعمتیں ہیں کہ جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں, کسی کان نے کبھی سنا نہیں, کسی دل میں کبھی خیال نہیں آیا, اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں عطا فرمائے گا. فرمایا کذالک یجزی اللہ المتقین, یہی ہیں وہ متقی کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ بدلہ عطا فرمائے گا. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین, اور یہ متقی جب فرشتے انہیں موت دیتے ہیں تو یہ پاکیزہ ہوتے ہیں. پاکیزگی, اب پاکیزگی ظاہری بھی ہے اور پاکیزگی عقیدے کی بھی ہے. یقیناً مسلمان اپنے عقیدے میں پاکیزہ ہے اور کافر اپنے عقیدے میں نجس اور ناپاک ہے. اچھا, پچھلے والوں کو تو کہا تھا کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں انہیں تو سزا ہوگی, چلو جہنم میں داخل ہو جاؤ. جب مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا تو مسلمان کیا کہیں گے؟ یقولون سلام علیکم. فرشتے زبردستی نہیں بلکہ فرشتے آ کر پہلے ان وفات پانے والوں کو سلام کہیں گے, السلام علیکم. یعنی مسلمانوں سے سلام کریں گے فرشتے. اور کیا ہوگا؟ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. فرمایا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم اعمال کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ 2 مقابلے کے اندر آیتیں آئی ہیں. اب 2 آیتیں رہ گئی ہیں, دوبارہ پچھلے مضمون یعنی کافروں کو تذکرہ کر کے یہ بات پوری ہو رہی ہے.
انشاءاللہ اس مضمون کو پھر اگلے ہفتے آگے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر ہی سلامتی اور خاتمہ عطا فرمائے۔